100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک ایسا اچھا کام کر جاؤ کہ دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صف کے نمازی ہیں۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن مجید ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو تو روٹی نہیں دے سکتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگے دیتے ہیں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو عورت کو غلام بنا کر رکھتی ہو اور عورتوں پر ظلم کرتی ہو۔ کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے شروعات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اصل امتحان ناکامی سے بچنا نہیں، بلکہ ناکامی سے سیکھنا اور آگے بڑھنا ہے۔ قربانیاں دیے بغیر آپ کبھی بھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ مارلین مونرو وہ عورت ہے جس کی ہنستے ہوئے تصویر کشی کی جاتی تھی کہ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، پھر بھی اس نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جو کچھ آپ باہر دیکھتے ہیں وہ دل کے اندر کی عکاسی نہیں کرتا۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ 9 بار گرنا اور 10ویں بار اٹھ کھڑے ہونا یہ کامیابی ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو، وہاں عقلمند ہونا بیوقوفی ہے۔ کون مسلم کون کافر، کون جنتی کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسو کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ موسم بہار ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے۔ انسان ہر زمانے میں اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں جسے دیکھو دولت سے محبت رکھتا ہے، خدا کا نام کوئی نہیں لیتا۔ دنیا میں اپنا پرایا کوئی نہیں، جو کسی کو اپنا سمجھتا ہے وہی اپنا، اور جو پرایا سمجھتا ہے وہ اپنا ہونے پر بھی پرایا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو بلند منصب پر ہو کر مست خواہشات کے پیچھے چل کر درماندہ اور بدکاروں سے مل کر شرمندہ نہ ہوا ہو۔ کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعری سے پھر حاصل ہو سکتی ہے، کھویا ہوا علم مطالعے سے پھر مل سکتا ہے، کھوئی ہوئی تندرستی دوا سے واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔
وقت ہی زندگی ہے، اس کی قدر کرو اور عمر کو غنیمت سمجھ غفلت سے بیدار ہو اور ہوشیاری سے میدان عمل میں کود جا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر منزل کو ہمت و ہوشیاری سے طے کرو۔ وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھیے کہ وقت بھی آپ کو تباہ اور ضائع کر سکتا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو۔ جو زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ عقل مند وہ ہے جو حوادث اور مصائب میں بھی اپنے دل کو ہلنے نہ دے اور عقل سے اس کا چارہ کرے۔ جو کچھ تجھ سے چھین لیا گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اس پر افسوس کرنے سے پرہیز کر۔ جو کوئی ایسا دوست تلاش کرے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ ہمیشہ دوست سے محروم رہے گا۔ جس بندے نے اپنے آپ کو باعزت کیا وہ اپنی دولت کو ذلیل و خوار کر کے کیا۔ دوستی کی زیادتی کا اندازہ تکلف کی کمی سے پتہ لگتا ہے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے بعد یہ یاد نہیں رہتا کہ کیا کہا تھا۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ سچائی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کے مصرف کے بارے میں غور و فکر کا کام لینا چاہیے۔ ملک الموت جان کنی کے واسطے صرف ایک مرتبہ ہی نہیں آتا بلکہ بحالت زندگی بصورت قرض خواہ بھی نمودار رہتا ہے۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جو بندہ کسی دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ گویا قرضے کی پہلی قسط ادا کرتا ہے۔ قرض وہ مہمان ہے جو ایک دفعہ آنے کے بعد جانے کا نام نہیں لیتا۔ جس بچے کو والدین سبق نہیں سکھاتے اس بچے کو پھر زمانہ اپنی زبان میں سبق سکھاتا ہے۔ محبت انسان کے اندر ایک شریف جذبے کا نام ہے جسے اگر نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں بچتا۔ جو بندہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے وہ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی عظیم انسان نہیں گزرا جو اعلیٰ و عرفہ چال چلن کا مالک نہ ہو۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دے مگر تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ مال و دولت کی کثرت چاہتے ہو تو رمضان کے پہلے عشرے سے روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے اتنا رزق ملے گا سنبھال نہیں پاؤ گے۔ جو راز چھپانا چاہتا ہے کسی سے نہ کہے، خواہ دوست کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے اور اس طرح یہ سلسلہ چل نکلے گا اور بات پھیل جائے گی۔ کسی عزیز کے سامنے بد نصیبی کی وجہ سے منہ بگاڑ کر نہ جا، ورنہ تو اپنے دوست کا جینا بھی تلخ کر دے گا۔ زندگی محبت کے بغیر مصیبت اور علم کے بغیر حیوانیت کے مترادف ہے۔ جس بندے کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، اصل میں وہی دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بندہ ہے۔ اپنے کام میں عظیم و شان کامیابیوں کے باوجود ہمیں متکبر نہ ہونا چاہیے۔ انکساری انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے برعکس خود فریب اور غرور انسان کو پسماندہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔